ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ کبھی آپ نے مائرہ خان کو دیکھا ہے گندے بالوں میں؟ فواد خان کو آپ نے کبھی کیجول پھرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے۔ طارق جمیل صاحب چٹائی پہ کیوں نہیں سوتے بھائی؟ جاب ریکوائرمنٹ ہے نا آپ کی بھی۔ آپ V8 سے اتر رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب BMW میں پھر رہے ہیں، تو اپنی جاب کے ساتھ تو پہلے آپ لائل ہو جائیں نا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب عدیل افضل صاحب جو کہ ہمیں دے رہے تھے اپنا گیان۔ نہ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے عدیل صاحب کو ایک بہتر انسان پایا ہے بہت سے اور سیکولرز کے مقابلے میں۔ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے سے پہلے بھی میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ میری ایک ویڈیو آ رہی ہے آپ پہ، ایک تنقید کی صورت میں بڑا پازیٹیو رپلائی انہوں نے کیا۔ یہ ویڈیو ہمیں بھیجا تھا شہزاد خان صاحب نے۔ یہ سلسلہ ہے ہمارا، شاید آپ اسے واقف ہوں کہ جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کی پروموشن یا اسلامک ویلیوز کی نگیشن میں ان کے خلاف اگر کہیں کوئی کانٹینٹ دیکھے تو آپ ہمیں بھیجیں۔ ہماری ٹیم اسیس کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ واقعی ویڈیو اس قابل ہے کہ اس پہ رسپونڈ کیا جائے تو پھر ہم ضرور کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد خان صاحب کا۔ اب چلتے ہیں رسپانس کی طرف۔ جہاں تک اس کے رسپانس کا تعلق ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے شیلو حصہ جس میں کوئی بہت زیادہ فکری گہرائی موجود نہیں ہے، لیکن وہ ضروری اس لیے ہے کہ الزامی جواب کے طور پہ ہم عدیل بھائی کے پاس یہ بات پہنچا سکیں کہ یہ جو آرگومنٹس آپ نے دیے ہیں ود رسپیکٹ، یہ بہت شیلو ہیں، اور ان کو اگر پلٹا دیا جائے اسی شیلو ڈیپتھ کے ساتھ تو پھر آپ نتیجہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ تھوڑا ایسا ہے کہ اس میں فلسفیانہ گہرائی ہے، اس میں سوچ کو دعوت ہے۔ تو جہاں تک پہلے سے کا تعلق ہے جو شیلو ہے، let me put it this way کہ عدیل صاحب فرام مائی انڈرسٹینڈنگ آپ ایک سیکولر ہیں اور سوشلسٹ سیکولر ہیں۔ But then the question is کہ اگر آپ کا اعتراض اس چیز پہ ہے کہ آپ جس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جس سسٹم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس سسٹم کو ہی آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، then may we ask کہ آپ کیوں کیمرہ استعمال کر رہے تھے، آپ نے کیوں مائکروفون استعمال کیے، آپ نے کیوں وہ ساری ٹیکنالوجی یوز کی جو ایکچولی کیپٹل سسٹم سے آتی ہے نہ کہ آپ کے سسٹم سے آئی ہے۔ I'm very sure کوئی آدمی ڈگ ڈیپ کرے تو وہ ڈھونڈ لے گا کہ فلاں مائکروفون سوویتس نے پہلے بنا لیا تھا، probably that is the case، لیکن میں آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجیز آپ سوشلسٹ حضرات، لیفٹ کے حضرات یوز کرتے ہیں، یہ تو ایکچولی اس سسٹم کے خلاف ہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں، جبکہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جس بھی نظریے کے ساتھ منسلک ہو وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور وہ جس چیز سے اختلاف کر رہا ہے اس کا کوئی کردار زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ گرانٹڈ یہ کوئی بہت پاورفل آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو آرگومنٹ آپ لے کے آئے ہیں اس کا جواب صرف یہیں تک دیا جا سکتا ہے۔ بٹ وی وانٹ ٹو گو ڈیپر، فردر اینڈ فاردر۔ بہت معذرت کہ آپ کا فلو ٹوٹا ویڈیو کا، لیکن بڑی اہم بات ہے، جلدی سے میں کہنا چاہتا ہوں، پھر چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو رسپانس ہے ایک ایسے ویڈیو کا جس کے اندر کچھ ایسی بات کہی گئی جو سیکولرزم کو اوپر لے کے جاتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، یا اینٹی اسلامک ویلیوز کو اوپر لے کے جاتا ہے، یا اسلامک ویلیوز کو وہ نگیٹ کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہے ہمارا جس میں ہمارے بہن بھائی بھیجتے ہیں پاکستان بھر سے ہمیں ویڈیوز، اور پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے نام کے ساتھ وہ ویڈیو دکھایا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی ویڈیو ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ای میل ایڈریس، آپ اس پہ ضرور بھیجیے، لیکن بہت مہربانی کیجیے گا جو سبجیکٹ لائن ہے اس میں ضرور لکھیے گا کیپٹل لیٹرز میں ZYVDG۔ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اٹ سمپلی مینز ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ ڈیپر، فردر اینڈ فاردر آرگومنٹ جہاں پہ ہم ایک فلسفیانہ گہرائی اپلائی کرتے ہیں، اس میں ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا اسلام مسلم علماء اور اداکاروں کے لیے علیحدہ علیحدہ آیا ہے؟ یعنی سادگی علماء کے لیے ہے، وہ اداکاروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ تو سوال آپ کو پلٹ کے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ پھر آپ اس سسٹم کے ایسے داعی ہیں کہ وہ سسٹم ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کی ایوری ڈے لائف میں، دین وی ہیو ٹو آسک کہ کیا وجہ ہے کہ جن اداکارہ صاحبہ کے انہوں نے نام لیا ہمیں ان کی زندگی میں اسلامک ویلیوز ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں ہوتی جبکہ وہ مسلمان ہیں۔ جن ایکٹر صاحب کا، غالباً فہد صاحب کا نام انہوں نے لیا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی گلیمر کو چونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، دیر فور ان کی زندگی میں وہی سٹائل، ایلیگنس وہ ہمیں نظر آتی ہے،
علماء کی زندگی میں ہمیں سادگی نظر نہیں آتی ہے جس کو وہ پروپگیٹ کرتے ہیں. لیکن دین تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. میں اور عدیل صاحب تو بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی نان مسلم بھی اگر ہو تو کم سے کم اس آرگومنٹ کو وہ ضرور انٹرٹین کرے گا کہ اگر آپ نے اس دین کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے فالوور ہیں تو پھر آپ اس کو فالو ہی کریں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں اس حد تک مسلم ہوں اور اس حد تک نہیں ہوں. جسے کہتے ہیں نا کہ ون کانٹ گیٹ اے لٹل بٹ پریگننٹ، ون کانٹ بی اے لٹل بٹ مسلم. یہی قرآن کا تقاضا بھی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سو کوشچن ایکچولی یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اداکاریں جن کا آپ نے نام لیا ہے، کیا ان پہ اسلام کے احکام ان کے لیے ضروری نہیں ہیں یا ان کے اوپر یہ کمپلسری نہیں ہے؟ وہ مسلم ہیں تو کیوں ان میں سادگی نظر نہیں آتی؟ یہ جو اداکارہ ہیں، سوری میں بہت زیادہ میں واقف نہیں ہوں اس طبقے سے، اس لیے بہت معذرت ہے ان کا نام میں بار بار بھول رہا ہوں. The question I have to ask, more importantly, Adil Sahab has to ask, since he is the one who has set this standard, کہ آپ 10 محرم کو یہ بات بتا رہے ہوں گے کہ سیدہ زہرہ ثانی جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ان کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، تو یہ باقی محرم کے ان 10 دنوں کے باہر یہ دوپٹہ آپ کے سر پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ تھا ہمیں کہ اس دوپٹے کی کتنی اہمیت ہے، اور آج کل تو یہ ہمارے اداکاریں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں محرم کے دنوں میں. یہ تو عدیل صاحب آپ نے ان سے پوچھنا ہے، یہ تو فہد صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں، ہمیں کیوں آپ کے ایوری ڈے لائف میں اسلام کی ریفلیکشن کو نہیں دیکھتے ہیں؟ That is the real question. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا unless you believe, that's the only way by which you can make the exception, کہ ان پہ ایک لمیٹڈ سا اسلام ہے، اس لیے وہ جو مرضی کرتے پھریں، جس سسٹم کے ساتھ وہ ٹرو ہیں وہی کرتے رہیں. علماء کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ سادگی نظر آنی چاہیے. شور آئی ایگری ود دیٹ، لیکن اس کے لیے بھی کوئی شرعی فقہی نالج ہونا چاہیے کہ کیا اچھی سواری کا ہونا سادگی کی ڈومین سے باہر آتا ہے، یا اچھی سواری کا ہونا اور پھر غیر ضروری طور پہ 10 سواریاں اور رکھ لینا سادگی کا تعلق اس سے ہے. ویسے آپ کو اسلام میں مل جائے گا کہ سواری اچھی ہی ہونی چاہیے. اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اسلام آپ کو روکتا ہے جہاں اسراف کیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جسے شو مارنا کلوکلی کہا جاتا ہے، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے. ادروائز اللہ عز و جل نے آپ پہ نعمت دی ہے، آپ پہ نعمت ہے، اس کا آپ اظہار کریں. حلال کے سے وہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسلام قطعی طور پہ اس چیز سے آپ کو نہیں روکتا ہے. اٹ سمپلی ڈز ناٹ. سادگی، فیشنیبل ہونا، یہ دونوں چیزیں اسلام میں ممکن ہیں. انفیکٹ کچھ اسکالرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے زیادہ فیشنیبل انسان تھے، لوگ ان کو کاپی کرتے تھے، اسٹل سادہ زندگی گزارتے تھے. سو یہ دونوں چیزیں کوائٹ کمپیٹیبل ہیں. یہ میرا مضمون نہیں ہے، اس لیے میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا کہ دونوں کیسے کمپیٹیبل ہیں. بٹ what I will ask is عدیل صاحب کہ اگر آپ نے یہ مضمون کھول ہی لیا ہے تو کیوں نہیں آپ اپنی اگلی ویڈیو میں ان سے پوچھتے کہ آپ اگر مسلمان ہیں، جو کہ یقیناً ہیں، تو پھر ہمیں اسلام آپ کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ویڈیو کا میں یہاں پہ اختتام کرنا چاہوں گا اس سوال کے ساتھ کہ عدیل صاحب آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ مارکسسٹ پیراڈائم کو کیوں پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اسلامی اکانومی بھی ہے، اسلامک پولیٹکس بھی ہے، اسلامک سوسائٹی بھی ہے، اسلام کا پورا ایک مجموعہ ہے جو جسے ہم مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اینڈ آئی ہیو ٹو میک شیور بیفور وی لیو کہ یہ میں آپ جب کہہ رہا ہوں تو اسے مطلب صرف عدیل صاحب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو لبرل ہے یا لیفٹ سے اس کا تعلق ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ہمیں یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کے اسلام کی اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہوں، اسلام کے پولیٹکس پہ لیکچر دے رہے ہوں. وہ کیوں ہمیں الجھا رہے ہیں کارل مارکس میں اور ایڈم اسمتھ میں؟